آگے چلتے ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد اقدامی جہاد کا آغاز. پہلے تو دفاعی جہاد ہوتے تھے نا، اب اس کے بعد اقدامی جہاد شروع ہوا. اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی یا تو دفاعی تھی، جیسے غزوہ احد، غزوہ خندق، یا ان کی حیثیت دشمن کے علاقوں میں قافلوں اور جو تجارتی سامان والے لوگ ہوتے تھے ان پر چھاپے مارنا، بس اسی حد تک تھا. ابھی تک مسلمانوں نے اپنے علاقے سے نکل کر باقاعدہ کسی اور شہر یا علاقے پر قبضہ نہیں کیا تھا. بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اس کی جنگوں میں اگرچہ قلعے چھینے گئے تھے مگر یہ سب مدینہ کے اندرونی محاذ تھے. ایسی جنگ جس میں فوج کشی کر کے دشمن کے علاقوں پر قبضہ کیا جائے، پہلی بار وہ غزوہ خیبر کی صورت میں ہوئی. وہ غزوہ خیبر کی صورت میں. صلح حدیبیہ کے 2 ماہ بعد سن 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں غزوہ خیبر پیش آیا. اسی کو اقدامی جہاد کہا جاتا ہے، اور دفاعی جہاد کی طرح یہ بھی جہاد کی ہی ایک قسم ہے. دفاعی تو اپنے دفاع کے لیے ہوتا ہے نا. خیبر کا تھوڑا سا تعارف. خیبر کسی ایک قلعے کا نام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں خیبر قلعہ تھا، ایسی بات نہیں ہے. یہ مدینہ کے شمال میں 144 کلومیٹر، یعنی مدینہ سے 144 کلومیٹر. ٹیکسی والے 500 ریال لیتے ہیں یہاں تک، تو اس میں 4 بندے چلے جاتے ہیں، تقسیم ہو کے کرایہ تقسیم ہو جاتا ہے. تو یہودیوں کے یہاں پر بہت سارے لوگ آباد تھے، درجنوں آبادیاں تھیں یہاں. چھوٹے بڑے 10 قلعوں اور باغات پر مشتمل ایک وسیع اور عریض علاقہ ہے. ان قلعوں میں سے 7 ایک دائرے میں تھے اور 3 الگ الگ. یہاں کے یہودی زراعت پیشہ اور بڑے مالدار، خوشحال، کھاتے پیتے لوگ تھے. لڑنے میں ان کا خیال ارادہ یہ تھا کہ کوئی موقع ہمیں ملے تو ہم مدینہ پر حملہ کریں. مدینہ کے خلاف ہر روز نئی سازشیں کرتے رہتے تھے. مدینہ سے جلا وطن ہونے والے بنو نذیر اور بنو قینقاع کے بہت سے فسادی لوگ بھی یہاں پر جمع تھے، اسی خیبر میں. اور اس طرح خیبر جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی طاقت کا بہت بڑا مرکز بن گیا تھا. تقریباً خیبر کے قلعوں میں 20,000 مسلح افراد موجود تھے. 20,000، یہ کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے. غزوہ خندق میں اتحادی لشکروں کو مدینے پر حملے کے لیے ابھارنے والے بھی یہودی تھے. بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب، اس کے قتل کے بعد سلام، ایک عبداللہ بن سلام ہے نا، ان کی بات نہیں ہو رہی، سلام بن ابو الحقیق یہود کا سربراہ تھا. اس نے خیبر کو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا گڑھ اور مرکز بنایا ہوا تھا. مسلمانوں کے خلاف دن بدن یہاں سے سازشیں ہوتی تھی اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتا رہتا تھا، زہر اگلتا رہتا تھا، اور دوسرے قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہنے میں لگا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق انصاری، ان کو خفیہ مہم پر خیبر بھیج کر اس سردار کو قتل کروا دیا. شرارتوں کا منبع اور مرکز یہ تھا، اس کو قتل کروا دیا. اب اس کے بعد غزوہ خیبر کی تمہیدات، ابتدائی مراحل شروع ہو جاتے ہیں.
یسیر بن ریزام خیبر کا سردار بنا. یہ بھی سلام بن ابو الحقیق کی طرح غطفان کی مدد سے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 6 ہجری میں عبداللہ بن انیس اور عبداللہ بن رواحہ ان کو خیبر بیچ کر یسیر بن رزام کو پیشکش کی کہ وہ مدینہ آ کر صلح کرے، مذاکرات کرے. یسیر بن رزام اس پیشکش میں دلچسپی لے کر کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارتی وفد کے افراد بھی اس کے ساتھ تھے، مگر دونوں طرف سے خدشات کی فضا برابر قائم تھی، جس کی وجہ سے راستے ہی میں یسیر بن رزام نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو اس بات پر ایک الجھن سی پیش ہو گئی اور ایک معاملہ کچھ خرابی کی طرف چلا گیا. عبداللہ یہ بن انیس جو تھے ان کے ساتھ اس نے گڑبڑ کی کوشش کی کہ میں ان پر حملہ کر دوں، ان کو مار دوں، کوئی بھی اس کا مقصد تھا. بہرحال یسیر بن رزام ہی مارا گیا. جب یہ واقعہ پیش آ گیا، یسیر بن رزام مارا گیا، تو اب مدینہ اور خیبر کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے، مزید خراب ہو گئے. اس کے بعد غزوہ ذی قرد، ایک کم عمر صحابی، ان کی جرات کا اور شجاعت کا بھی بڑا تاریخی واقعہ ہے. اس میں بنو کارا کے چھاپا ماروں نے مدینہ منورہ کی چراگاہ ذی قرد پر حملہ کر کے جانور لوٹ لیے اور جو نگران مقرر تھے ان کو بھی قتل کر دیا. یہ سب رات کے آخری حصے میں کیا. ایک صحابی تھے سلمہ بن اکوا، اس دن فجر سے پہلے تیر کمان لیے گھوڑے پر سوار غابہ کی طرف جا رہے تھے. انہیں کسی نے لوٹ مار کی اطلاع دی. فوراً ایک پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، چور چور، ڈاکہ ڈاکہ، اس طرح کی آواز لگائی. یہ اعلان کر کے وہ اکیلے ان لٹیروں کے پیچھے دوڑ پڑے. ان کی تیز دوڑ حضرت سلمہ بن اکوا کی مشہور تھی، بہت تیز دوڑتے تھے، شیر کی طرح دوڑتے تھے، اور نشانہ باز بھی بڑے زبردست قسم کے تھے. جلدی دشمنوں کے قریب پہنچ گئے اور ان پر تیر برسانے شروع کر دیے. ساتھ ساتھ وہ یہ نعرہ لگا رہے تھے، میں ہوں ابن اکوا، آج تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آئے گا. انا ابن الاکوا الیوم یوم الردع. تو بڑے زبردست قسم کے تیر انداز تھے، نشانہ بازی میں بڑی مہارت تھی. کوئی تیر ان کا خطا نہیں جاتا تھا، جسے لگتا وہ زخمی ہوتا یا مر جاتا، گر پڑتا. پہلے تو لٹیرے یہ سمجھتے رہے کہ تعاقب کرنے والے کئی لوگ ہیں، اس لیے وہ سر پر پاؤں رکھ کے بھاگے. مگر بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ یہ اکیلا لڑکا ہے جو ہمیں پریشان کیے ہوئے. اب لٹیروں نے پلٹ کر حملہ کرنے اور انہیں پکڑنے کی کوشش کی، مگر جو ہی کوئی گھوڑا موڑ کر ان کی طرف آتا، یہ کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ کر ٹھا کر کے تیر مار دیتے اور اس کے گھوڑے کو زخمی کر دیتے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے واپس بھاگ جاتا. اور سلمہ رضی اللہ عنہ کے تعاقب سے یہ لٹیرے، یہ ڈاکو اتنے بدحواس ہوئے کہ جتنے جانور، اونٹنیاں وغیرہ لوٹی ہوئی تھیں، جتنا سامان لوٹا ہوا تھا، جو سامان سفر اور زائد ہتھیار، بوجھ سمجھ کر پھینک کر بھاگ گئے. سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ اس کے پھینکے ہوئے مال پر کوئی نشان لگا کر آگے بڑھتے رہے تاکہ پیچھے آنے والے مسلمان اسے مال غنیمت سمجھ کر سنبھال لیں. آگے چل کر میدانی علاقہ ختم ہوا، پہاڑی گھاٹیاں شروع ہو گئیں. یہ لٹیرے نشیبی راستوں میں تھے اور سلمہ بن اکوا بلندی پر بھاگتے ہوئے ان پر بڑے بڑے پتھر لڑکانے لگے. عجیب کارروائی تھی، بہت عجیب کارروائی ہے. اوپر سے بڑے بڑے پتھر پیچھے سے لڑکانے لگے. کچھ دیر بعد لٹیروں کو ایک اور جماعت کی مدد مل گئی
اب ان کی جان میں جان آئی. اب انہوں نے اس مجاہد کو پکڑنے کی کوشش کی، سلمہ بن اکوع کو. تو یہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور للکار کر کہا میں ابن اکوع ہوں، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشنے والی ذات کی قسم، تم میں سے کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا اور میں جس کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں. کیسا رعب بچھایا. ڈرانے کا بھی دیکھیں طریقہ ہوتا ہے نا. وہ لوگ اور گھبرا گئے کہ یہ کیا کوئی انسان ہے یا جن پر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے. اور سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو باتوں میں لگائے رکھا تاکہ مدینہ سے مسلمانوں کی مدد بھی آ جائے پیچھے سے. کچھ دیر بعد دور سے صحابہ کرام کا ایک گھڑ سوار دستہ آتا دکھائی دیا. ان کے میدان میں پونتی لڑائی شروع ہوگی. ان لٹیروں کا سردار مارا گیا، باقی بھاگ چلے. اور سلمہ رضی اللہ عنہ ایک بار پھر ان کے پیچھے دوڑے اور دیر تک ان کا تعاقب کرتے رہے. بھاگنے والے لٹیرے پانی پینے ایک تالاب کے پاس رکے، مگر جب حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھاگتے دیکھا، خوف کے مارے پانی پیے بغیر پھر بھاگ گئے. ان میں سے ایک آدمی ذرا پیچھے رہ گیا. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے تعاقب کرتے ہوئے ایک پہاڑی کی گھاٹی میں اس کو جا لیا. تیر چلاتے ہوئے نعرہ لگایا میں ابن اکوع ہوں، 8 دن ہے ذلیل لوگوں کی ہلاکت کا. تیر اس کے کندھے پر لگا. وہ تکلیف سے چلاتے ہوئے بولا ارے تو وہی صبح والا ابن اکوع ہے. ارے سلمہ نے جواب دیا ہاں، اپنی جان کے ضمن میں وہی صبح والا ابن اکوع. شام ہو چکی تھی. اب صبح سے شام تک ڈاکوؤں کو دوڑا کے آپ خود اندازہ لگائیں کہاں پہنچ گئے ہوں. خود اندازہ لگا لیں کیا دلیر لوگ تھے یہ صحابہ کرام. اب اس کو بھی شک ہو رہا تھا پتہ نہیں یہ وہی یا کوئی اور بندہ آ گیا. کہنے لگا صبح والا ہی ہے. کہا صبح والا ہی. اللہ اکبر. شام ہو گئی. ارے سلمہ بن اکوع ڈاکوؤں کے 2 گھوڑے اپنے قبضے میں لیے ہوئے واپس روانہ ہوئے. راستے میں دیکھا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مزید صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. کافر جو اونٹنیاں، چادریں اور بہت کچھ چھوڑ گئے تھے، صحابہ کرام نے ان کو جمع کیا. ارے بلال رضی اللہ عنہ نے اونٹنی ذبح کر کے اس کی کلیجی اور کوہان بھون رہے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیں. ارے سلمہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اللہ کے رسول اگر 100 آدمی میرے ساتھ کر دیں میں دشمنوں کا تعاقب کر کے انہیں ختم کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کم عمر جان نثار کی جرات اور ہمت پر اتنے خوش ہوئے، ہنس پڑے جیسے ابھی آپ لوگ بھی شاید ہنس رہے ہیں. فرمایا اب مزید تعاقب کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ اپنے قبیلوں میں پہنچ کے اپنے گھروں میں بھی گھس گئے ہوں. بہرحال رات بھر آرام کر کے صبح کو جب مدینہ منورہ کی طرف واپسی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ بن اکوع کو اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا، جو ان کے لیے بہت بڑا احساس تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ مارکا اس کو غزوہ ذی قرد کہا جاتا ہے، خیبر پر حملے سے 3 دن پہلے پیش آیا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ترتیب کے مطابق. پھر آگے شروع ہوا جی غزوہ خیبر. اس کی طرف آ جائیے. محرم 7 ہے. محرم 7 ہجری غزوہ خیبر. پہلے آپ کو تمہیدات بتائی ہیں، ابھی غزوہ خیبر کی طرف جا رہے ہیں. حملہ آور قبیلہ بنو کارا نے فرار ہو کر، یہی ابھی جن کا تذکرہ اور تھا، بنو غطفان کے پاس پناہ لی تھی، جن کو یہود کی طرف سے مدینہ کے خلاف مسلسل بھڑکایا جا رہا تھا. یہ تمام قرائن اہل خیبر کے جرائم کو ثابت کر رہے تھے. اب وقت تھا کہ خیبر والوں سے 2 اور 2 4 کیا جائے. آخرکار ان کے ساتھ 2 4 ہاتھ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری کے اواخر میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف سفر شروع کیا. اس غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 1400 اصحاب کو چنا تھا جو حدیبیہ کے سفر میں ساتھ تھے. صلح حدیبیہ کے سفر میں جو 7 حضرات گئے تھے انہی کو ساتھ لیا. یہودی اگرچہ گرد و پیش سے بہت چوکنا رہتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات سفر کرتے ہوئے اتنی خاموشی سے وہاں جا پہنچے انہیں کچھ پتہ ہی نہ چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے وقت خیبر کے قلعوں کے سامنے پڑاؤ ڈالا.
بے خبر یہودی معمول کے مطابق کھیتی باڑی کے اوزار تھامے اپنے باغوں کی طرف نکلے. کسان لوگ تھے یہ. مگر جب لشکر پر نظر پڑی اب دل دھڑکنے لگے. آنن فانن سارا معاملہ سمجھ کر الٹے قدموں اپنے قلعوں میں گھس گئے. بستی میں شور مچ گیا. محمد لشکر لے کر حملہ آور ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر قلعوں کا محاصرہ شروع کر دیا. قلعے فتح کرنے والے صحابہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، محمد بن مسلمہ، سعد بن عبادہ، خباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ لوگ پیش تھے. ایک قلعہ تھا کموس. 2 دن متواتر لڑائی کے باوجود فتح نہیں ہو رہا تھا. آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت یہ بات فرمائی کہ کل میں حملے کا پرچم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہوگا. اگلی صبح سب منتظر تھے. یہ سعادت کسی خاص بندے کو ملے گی. کس کو ملتی ہے؟ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا. ان کی آنکھیں اس وقت دکھ رہی تھی. آپ نے اپنا لعاب لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. آپ نے پرچم ان کے حوالے کیا، خصوصی ہدایات دی اور حملے کا حکم دیا. زبردست قسم کی جنگ ہوئی. اور اس قلعے میں جو نامور یہودی پہلوان تھا مرحب، کسی سے زیر نہیں ہوتا تھا، کسی کے حملے کے نیچے آنے والا ہی نہیں تھا، ایسا بندہ تھا. حضرت عامر بن اقوا اس کے مقابلے کے لیے نکلے. دونوں کو جب آمنا سامنا ہوا، دونوں کا تلواریں ٹکرائی. مرحب کے اگلے وار کو حضرت عامر بن اقوا نے اپنی ڈھال پر روکا. پہلا وار تلواروں پہ ہوا. ایک نے تلوار ماری، دوسری بھی تلوار ماری، تلواریں آپس میں ٹکر گئی. دوسرا اس نے وار کیا تو حضرت نے عامر بن اقوا نے اپنی ڈھال آگے کر کے اس کے وار کو روکا. مرحب کی تلوار ان کی ڈھال میں گھس گئی. عامر بن اقوا نے جھک کر اپنی تلوار گھمائی تاکہ مرحب کی پنڈلی کاٹ دیں، مگر وہ وار بچا گیا اور تلوار شدت سے گھوم کر خود عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگ گئی اور وہ اسی وقت شہید ہو گئے. اب کیا ہوا؟ مرحب مسلسل مسلمانوں کو للکار رہا تھا. آخر حضرت علی اس کے مقابلے کے لیے نکلے. مرحب کچھ اشعار بھی پڑھ رہا تھا. ترجمہ سنا دیتا ہوں. خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، اسلحہ پہنے ہوئے قدیم مشق جنگجو ہوں. حضرت علی نے جواباً یہ اشعار پڑھے. میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، یعنی شیر، اور میں جنگل کے شیر جیسا ہیبت ناک ہوں. کلیس الغاباتی کریح المنظر، جنگل کے شیر کی طرح ہیبت ناک. جڑپ شروع ہوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زور کا وار کیا، مرحب کا سر 2 ٹکڑے ہو گئے، جیسے تربوزہ 2 ٹکڑے ہو جاتے. اس کے بعد مرحب کے مرنے کے بعد اس کا بھائی تھا یاسر یہ آگے بڑھا اور اس نے بھی اشعار پڑھے. خیبر جانتا ہے میں یاسر ہوں، مسلح دلیر اور جری ہوں، شاکس صلاحی اسلحے اٹھائے ہوئے ہوں، اور بڑا دلیر اور بڑا بہادر ہوں. ادھر سے زبیر بن عوام نے جوابی اشعار پر جس طرح وہ کارروائی کر رہے تھے، جواب بھی یوں ہی مل رہے. فرمایا خیبر جانتا ہے میں زبیر قوم کا سردار ہوں، نہ بھاگنے والا ہوں نہ بیکار ہوں. آگے سمجھ. میں ہوں شریفوں اور بزرگوں کی اولاد. اے یاسر تجھے دھوکے میں نہ ڈالے لشکر کفار. ان کی فوج ہے غائب ہونے والی سراب جیسی. بس اتنا پڑا تو یہ یاسر بڑا ہٹا کٹا چربی والا بندہ تھا، زور آور تھا. اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صفیہ
رضی اللہ تعالیٰ بڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ سامنے بڑا ہٹا کٹا بندہ کھڑا ہے. بولی اللہ کے رسول آج میرا بیٹا شہید ہو جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انشاءاللہ زبیر ہی اس کو قتل کرے گا. بہرحال ایسا ہی ہوا. ارے یاسر نے وہ حملہ کیا، اس پہ پہنچا دیا جہنم میں اس کو، یہ حضرت زبیر نے. ارے زبیر رضی اللہ عنہ نے یاسر یہودی پر ایسا حملہ کیا کہ اس کو جہنم واصل کر دیا. اپنے نامی گرامی سرداروں کے مارے جانے کے بعد یہودیوں کی ہمت ٹوٹ گئی، کمر ٹوٹ گئی. ابھی قموس بھی فتح ہو گیا، اور اس کے بعد نائم، صعاب، سموان، نزار، بڑے بڑے قلعے سارے کے سارے فتح ہو گئے. آخر میں یہودی ہر طرف سے سمٹ کر وطیخ اور سلالم نامی قلعوں میں مقصور ہو گئے. 14 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے درخواست کی، ہاتھ جوڑے جان بخش دیں، ہماری جان بخش دیں، ہم خیبر چھوڑ جاتے ہیں، آپ ہمیں چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست اس شرط پر منظور کی کہ وہ سونا، چاندی، اسلحہ چھوڑ جائیں، ان میں سے کچھ نہ چھپائیں، ورنہ ان کی جان کی کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ ان کی جڑیں کھوکھلی کرنی تھی، اقتصادیات پر اثر انداز ہونا تھا نا، مالی قوت کمزور کرنی تھی. بڑے امیر لوگ تھے، یہ بڑے پیسے والے تھے. لیکن یہودیوں کے رئیس کنانہ بن ابی الحقیق نے کہا، معاہدے کے برخلاف چلتے ہوئے سونا، چاندی اور اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کرنے کے بجائے زمین میں دفن کر گیا. انہوں نے کہا زمین میں دفن کرو، زمین میں دفن کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ گچھ کی، تب بھی اس نے بات کو دائیں بائیں کیا، دھوکہ دے دیا. تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ صحابہ کو فوراً بتا دیا اس کا مال اور اسلحہ فلاں جگہ پہ دفن ہے. معاہدہ توڑ کر یہودیوں کی حیثیت جنگی قیدیوں کی ہو گئی تھی. کنانہ بن ابو الحقیق دھوکے کے علاوہ ایک مسلمان کے قتل کا مجرم بھی تھا، اس کو قتل کر دیا گیا. ان کی خواتین کو باندیاں بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کیا، اور پورا خیبر اپنی زرخیز زمینوں، کھیتوں اور باغات سمیت 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 مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. الحمدللہ یہودی بھی ٹوٹ گئے، بس ان کی طاقت کو بھی خاک میں ملا دیا گیا. قیدیوں میں صفیہ بھی تھی، جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. ایک خاتون تھی صفیہ. یہود کا ایک رئیس تھا حیی بن اخطب، اس کی بیٹی تھی، اور ایک دوسرا رئیس تھا کنانہ بن ابو الحقیق، اس کی بیوی تھی، جس کا بھی تذکرہ کیا میں نے. یہ تقسیم جب کی گئی تو حضرت دہیہ کلبی کے حصے میں آ گئی، مگر صحابہ کی رائے یہ تھی یہ عالی نسب خاتون ہے اور بہت حسین اور جمیل بھی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مناسب ہے، سردار کی بیٹی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ صحابہ کا قبول کر لیا. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے یا رسول اللہ ان کو آپ لیں. حضرت دہیہ کلبی بھی بڑی خوشی کے ساتھ یا رسول اللہ ان کو آپ ہی لیں. حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. ان کے چہرے پر کچھ نشانات بھی تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں آ گرا ہے. خواب دیکھا کہ چاند ان کی گود میں آ گرا ہے. اپنے شوہر کنانہ کو یہ خواب سنایا، اس نے زوردار تمانچہ منہ پر مارا. اللہ اکبر. جی ہاں، خوابوں کی تعبیر وہ لوگ بھی کچھ کچھ سمجھتے تھے. جب صفیہ نے خواب دیکھا، بعد میں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی نا، جب خواب دیکھا تو جو شوہر تھا ابھی جس کا تذکرہ ہو رہا تھا جو مارا گیا، جب بیوی نے اپنے خامند کو خواب سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ چاند گود میں آ کر گرے، تو زوردار تھپڑ مار کر کہنے لگا تو عرب کے سردار محمد کے خواب دیکھ رہی ہے. نہیں سمجھ آئی. بہرحال کنانہ کو تو سزائے موت ہو گئی تھی. اب اس کی بیوہ صفیہ اسلام قبول کر گئی تھی. ان کا خواب سچا ثابت ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور عدت کے بعد ان سے نکاح کر لیا. دیکھا کمال آپ نے. اب آ جائیے
کے بعد فدق اور وادی قرہ کی فتح. خیبر کے جنوب مشرق میں مدینہ سے تقریباً 5 کلومیٹر فدق ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا. یہاں کے یہودیوں نے لڑے بغیر جان بخشی کی شرط پر ہتھیار ڈال دیے. یہ لڑتے نہیں، ہمیں معاف کر دے، ہتھیار یہ رکھے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی طرف مزید پیش قدمی کی اور یہود کی ایک اور آبادی وادی القرہ تک پہنچے جو عرب کی آخری بستی شمار ہوتی تھی. اس سے آگے شام کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں بھی یہودیوں کو شکست ہوئی اور یہ تمام کا تمام علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا. خیبر کے قلعے جب فتح ہو گئے، یہودیوں کے ہاتھوں سے نکل گئے، اب یہودی نے اور سازش شروع کی. یہودی میدان جنگ میں مکمل طور پہ شکست کھا چکے تھے، مگر آخری داؤ کے طور پر انہوں نے ایک گناؤنا کھیل کھیلا. ان کے سردار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بن تحارس جو مرحب کی بہن تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. بکری کا گوشت بھون کر پیش کیا جس میں زہر ملا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی پہلا لقمہ منہ میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا، آپ نے فوراً وہ لقمہ نکال دیا. تاہم اس وقت تک دعوت میں شریک ایک صحابی عرب بشر بن برا رضی اللہ عنہ نوالا کھا چکے تھے. ان کی وفات، ان کی شہادت اسی زہر آلود کھانے سے ہوئی. جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے یہ گھٹیا حرکت کیوں کی ہے، کہنے لگی میں اپنی قوم کا انتقام لینا چاہتی تھی جس کا آپ نے یہ حال کیا ہے. میں نے سوچا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بچ جائیں گے، اگر عام فاتح ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا. وہ عورت بڑی حاضر جواب تھی، اس کی چالاکی شک اور شبے سے بالا تر تھی، مگر اس طرح جرم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا تھا. تاہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے تو انتقام لینا پسند ہی نہیں کرتے تھے، اور وہ بھی ایک عورت سے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا. یہ جانی دشمن سے بھی آپ نے درگزر کر دیا. اتنا بہترین نمونہ ہے معافی کا. مگر کچھ دنوں بعد بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کے اثر سے وفات پا گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اس عورت کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جنہوں نے اسے قتل کر دیا. یہ قانون کی بالادستی کی زبردست مثال ہے. خیبر کے یہودی زراعت اور باغبانی کے ماہر تھے. اب ان سے جو معاملہ شروع ہوا اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. اگرچہ ان کی جلاوطنی طے ہو گئی تھی، مگر انہوں نے اس موقع پر یہ تجویز پیش کی انہیں ان زمینوں پر صرف کام کرنے کے لیے رہنے دیا جائے. پیداوار میں سے آدھا ان کا ہوگا، آدھا مسلمانوں کو دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا تو اس تجویز میں کچھ مصلحت نظر آئی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ ان کو بیک وقت خیبر میں بھی مصروف کیا جائے اور زراعت کروائی جائے اور جہاد میں بھی مشغول رکھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے فارغ رکھنے کے خیال سے اس پیشکش کو منظور کر لیا کہ جب ہم چاہیں گے یہ معاملہ ختم کر دیں گے، اس وقت تک آپ لوگ ان زمینوں کو آباد رکھو، آدھا ہمیں دینا، آدھا خود لینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی پیداوار سے حصہ وصول کرنے کی ذمہ داری حضرت عبداللہ بن رواحہ کو سونپ دی. وہ جب بھی خیبر آتے اتنی دیانت داری اور انصاف سے پیداوار تقسیم کرتے، یہودی کہہ اٹھتے زمین و آسمان ایسی عدل کی وجہ سے قائم. یہودی خود کہتے. یہود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تک یہیں پر آباد رہے. حضرت بکر کا دور، حضرت عمر کے دور تک ادھر ہی تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی کہ جزیرۃ العرب میں 2 دن باقی نہیں رہنے چاہیے اور یہود اور نصارہ کو یہاں سے نکال دیا جائے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے خیبر اور گرد و نواح سے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر کے شام بھیج دی اور انہیں متبادل زمینیں فراہم کر دی. اچھا، ابھی یہاں پر آپ نے واقعہ پڑھا تھا مہاجرین حبشہ کا، جو دوسری بار ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر کی فتح سے فارغ ہوتے حبشہ کے مہاجرین جو 13-14 سال سے بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں آپ کی خدمت میں آ پہنچے. انہیں نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 بڑی کشتیوں میں پورے انتظام اور اہتمام کے ساتھ واپس روانہ کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کے مہاجرین کی آمد سے اتنے خوش ہوئے، فرمایا میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے واپس آنے کی خوشی زیادہ ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ ان نئے مہمانوں کو
خیبر سے ملنے والی زرعی رقبوں میں شریک کریں تاکہ ان کی آبادکاری بھی ہو سکے اور حوصلہ افزائی بھی ہو سکے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ مسلمانوں نے خوشی کے ساتھ اس کو منظور کیا۔ آبشار کے مہاجرین کے ساتھ یمن کے 53 مسلمان 53 آپ کی خدمت میں پہنچے، جن میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 بھائی ابو بردہ اور ابو رحم یہ بھی تھے۔ ابو بردہ اور ابو موسیٰ اشعری سے بہت ساری روایات بھی ہیں۔ یہ لوگ کئی سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ چرچا سنے ہوئے تھے، یمن سے کشتی میں بیٹھ کر مدینہ کے لیے نکلے تھے، مگر طوفان نے انہیں آبشا کے ساحل پر جا پھینکا تھا۔ وہاں انہیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دوسرے مہاجرین آبشا مل گئے، یہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگے تھے، اصل یہ یمن کے تھے۔ اب یہ انہی کے امرکاب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کے اموال میں سے حصہ دیا، کیونکہ بہت سارا مال ہاتھ لگا تھا، بہت سارا مال ہاتھ لگا تھا۔ اشری قوم کے یہ لوگ مسجد نبوی میں قرآن مجید بڑے شوق سے سیکھا اور پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ان کی دل آویز قرات سن کر فرمایا کرتے تھے، میں اپنے اشعری دوستوں کو ان کی تلاوت کے انداز سے پہچان لیتا ہوں کہ اشری تلاوت کر رہے ہیں۔ فتح خیبر کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ان کا تعلق بھی یمن کے قبیلہ دوس سے تھا۔ مسلمان ہو کر قبیلے کے 80 گرانوں کے ساتھ یمن سے نکلے، 80 گرانے۔ راستے میں بڑی تڑپ کے ساتھ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ہاں یہ رات کتنی طویل اور پر مشقت ہے، مگر جیسی بھی ہو اس نے کفریہ ریاست سے نجات دلا دی، کفریہ ریاست سے نجات دلا دی۔ بہرحال مدینہ منورہ پہنچے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے جہاد میں مشغول تھے، یہ بھی پیچھے روانہ ہو گئے اور آخر وہیں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا دوست کا۔ اللہ کے نبی نے خوشی اور حیرت سے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی سے ایسے وابستہ ہوئے، ساری زندگی رسول اللہ کی باتیں سنتے، یاد کرتے اور لوگوں کو سناتے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ صحابہ کرام میں حدیث کا سب سے بڑا حافظ حضرت ابو ہریرہ کو مانا جاتا ہے۔ انہیں یمنی مسلمانوں میں دوس کے رئیس طفیل بن عمر بھی تھے۔ پتہ یہ کون تھے؟ یہ پہلے بھی آئے تھے، یہ مکہ آ کر مسلمان ہو گئے تھے، مکی زندگی میں صرف واپس چلے گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور دوست کے تمام مسلمانوں کو خیبر کے اموال میں سے حصہ عطا کیا۔ صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے بعد ریاست مدینہ کی حیثیت، تھوڑا سا اس کی طرف بھی آپ کو لے جاؤں۔ صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے بعد عربوں کی صدیوں قدیم جو لامرکزیت کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا، اب عرب میں مسلمان واحد سپر پاور طاقت تھے، بڑی طاقت تھے۔ قریش کی ساکھ ختم ہو چکی تھی، ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ آئندہ کبھی مسلمانوں کو مغلوب کر سکتے۔ جنوب مغرب کی سمت مکہ اور قریش کے حلیف قبائل کے علاقوں میں اسلامی دستور اور یہ سارا رائج ہو گیا، اور نقل و حرکت بھی ان کی تقریباً جاری تھی، اور صلح حدیبیہ کی شرائط کے تحت یہ تمام علاقہ بھی اب محفوظ اور مامون تھا، چونکہ ان کی طرف سے اب کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ اب ریاست مدینہ اس ابتدائی زمانے ہی میں علاقائی حدود سے بڑھ کر ایک ابھرتی ہوئی بین الاقوامی طاقت سمجھی جانے لگی، جو بلا شبہ مسلمانوں کی 20 سالہ طویل جدوجہد کا ثمرہ ہے۔ ریاست مدینہ کو جب قریش سے ذرا سی فرصت ملی، اس کی رگوں میں مچلتی توانائیوں نے نیا ماس تلاش کیا اور اس کی عسکری کارروائیوں کا رخ شمال کی جانب ہوا۔ خیبر، فدق اور وادی القرا کی فتوحات اس عظیم تغیر کا پہلا مرحلہ تھی، جبکہ اس کا دوسرا مرحلہ جنگ موتا اور غزوہ تبوک تھے، جہاں سے عظیم سلطنت روما کا زوال شروع ہوا۔ تاہم ابھی عرب میں چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں موجود تھیں، ابھی ان کے ساتھ بھی نمٹنا تھا۔ ایسی ریاستیں ہر بڑی مملکت کے قیام میں رکاوٹیں تو بن جاتی ہیں، مگر مسلمان یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ انہیں اپنے ساتھ ملا لیں اور انکار کرنے والوں کو مغلوب کر لیں۔ بہرحال بدوی قبائل کو جو کسی معاہدے کے پابند نہیں تھے اور مسلمانوں کے خلاف سخت عزائم رکھتے تھے، ریاست مدینہ کی تادیبی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اسی سلسلے میں غزوہ ذات الرقاع پیش آیا۔ غزوہ ذات الرقاع یہ ایک اہم مہم ہے۔ غزوہ ذات الرقاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلغار کر کے قبیلہ غطفان تک گئے
اس سفر میں مجاہدین کے پاس سواریوں کی کافی کمی تھی. ایک ایک اونٹ پر 6 افراد تھے. صحابہ کو عموماً پیدل چلنا پڑا تھا. بہت سے افراد کے جوتے پھٹ گئے. مہم میں شریک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بقول فرماتے ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے تھے. آخر مجبوراً پاؤں پر کپڑوں کے کچھ ٹکڑے، کپڑے جیسے کپڑوں کی ہوتی ہے نا یہ چیتھڑے وغیرہ، پاؤں پر وہ لپیٹے، جنہیں عربی میں رقاع کہا جاتا ہے. اس لیے اس مہم کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے. پاؤں زخمی ہو گئے تھے، اوپر سے باندھ لیا. غزوہ ذات الرقاع میں جنگ کی نوبت نہیں آئی. البتہ نخل کے مقام پر مسلمان حالت جنگ سے ضرور دو چار ہوئے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر باجماعت فرض نماز کو صلاۃ الخوف کے طریقے پر ادا کیا تھا. یہاں پر غم کی خبر بھی ساتھ ساتھ سنتی چلیں. اسی سال آپ عنوان دے دیجئے نجاشی اسحمہ کی وفات. حبشہ میں مسلم بادشاہ نجاشی اسحمہ رحمہ اللہ تعالی وفات پا گئے. یہ صحابی نہیں تھے، مسلمان اللہ کے نبی کی زندگی میں ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ کی نماز جنازہ ادا کی. کیونکہ وہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا جو ان کی نماز جنازہ پڑھتا. محدثین روایت کرتے ہیں کہ ایک طویل زمانے تک اسحمہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے روشنی آتی رہی. روزانہ اس کی قبر سے روشنی آیا کرتی تھی. تو یہ جہاں پر مسجد نبوی کے باہر آپ نکلیں، جہاں پر مسجد غمامہ ہے، اسی مقام پر نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی. اور یہ حقیقت میں غائبانہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے درمیان سے پردے اٹھا دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، کیونکہ حبشہ میں کوئی ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا. اچھا، اسی دوران ثمامہ بن اسال کی گرفتاری. ثمامہ بن اسال کی گرفتاری 7 ہجری کے درمیان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو نجد کی طرف چھاپے کے لیے بھیجا. مجاہدین نے کارروائی کے دوران بنو حنیفہ کے ایک رئیس ثمامہ بن اسال کو گرفتار کیا. اس قیدی کو لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ جواب ملا ارادہ نیک ہے. قتل کر دو تو ایسے شخص کو کرو گے جس کا قتل جائز ہے. احسان کرو گے تو ایسے شخص پر کرو گے جو قدردان ہے. اگر مال چاہیے جتنا چاہو مانگ لو، ملے گا. سردار تھا چونکہ یہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اور تیسرے روز پھر یہی سوال کیا. پہلے دن یہ سوال کیا، پھر یہی جواب دیا. دوسرے دن سوال کیا، یہی جواب دیا. تیسرے دن سوال کیا، یہی جواب دیا. اس دوران قیدی نے مسلمانوں کے احوال مسجد نبوی میں اعمال ہو رہے تھے نا، یہ نماز ہو رہی ہے، یہ اخلاقیات کا درس ہو رہا ہے، یہ حدیث کا درس ہو رہا ہے، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. جب اس نے مسلمانوں کے دن رات کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، رسول اللہ کے جمال و کمال کو دیکھا، مشاہدہ کیا، دل نے گواہی دی کہ یہ سچا نبی ہے، یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو غیر مشروط طور پر چھوڑ دیا، باندھے ہوئے آزاد کر دی. رہا ہوتے ہی قریب ایک باغ تھا، وہاں پر پہنچے، جا کے غسل کیا، دوبارہ آ گئے. مسجد میں آئے، کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گئے. اب ثمامہ بن اسال بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. پھر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کل تک آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ کوئی نہ تھا، آج اس سے زیادہ پسندیدہ چہرہ کوئی نہیں. کل تک آپ کے دین سے زیادہ ناگوار دین کوئی نہ تھا، آج اس سے زیادہ محبوب دین کوئی نہیں. کل تک آپ کے شہر سے زیادہ نفرت کسی شہر سے نہ تھی، آج اس سے زیادہ محبت کسی شہر سے نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر عرض کیا اللہ کے رسول، میں عمرے کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے گھوڑ سواروں نے مجھے پکڑ لیا، اب آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہاں ٹھیک ہے، آپ عمرے کا عزم پورا کرو. مکہ گئے، وہاں کے لوگوں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چل گیا تھا. کسی نے کہا بے دین ہو گئے ہو؟ کہنے لگے نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہوں. اللہ کی قسم جب تک رسول اللہ کی اجازت نہ ہوگی تو میں یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آنے دوں گا. کیونکہ یمامہ کے امیر تھے، سردار تھے. ان کا ایک دانہ بھی گندم کا تمہیں نہیں ملے گا. اور ایسا ہی کیا. یمامہ کا تجارتی راستہ ان کے ہاتھوں میں تھا، جس کی انہوں نے ناکہ بندی کر دی. چلو بھائی، مکہ والوں سے ادھر بھی راستہ بند. ادھر کیا ہوا، اہل مکہ کے 40 سے پہلے ہی ہلاک ہو رہے تھے، ہلکان
عراق اور رسد کے بیرونی راستے بند تھے، زیادہ تر غلہ یمامہ سے آتا تھا، یہ جو آخری سہارا تھا یہ بھی بند ہو گیا. چلو بھائی دیکھیں اللہ نے کیسے راستے کھولے. سمامہ بن اسال مسلمانوں کو انہوں نے یہ بھی بند کر دیا. آخر تنگ آ کر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد بھیجا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا سمامہ کو ناکہ بندی ختم کرنے کو حکم دیجیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قریش کو اسی وقت اپنے قدموں پر جھکا سکتے تھے، مگر آپ نے پیغمبرانہ اخلاق کا ثبوت دیا اور ایسے سخت دشمنوں کی درخواست کو بھی آپ نے قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سمامہ رضی اللہ عنہ نے مکہ کی خوراک کا راستہ کھول دیا. لوگوں کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی قید سالی ختم ہونے کے لیے بھی اللہ سے دعا کی، جس کے باعث مکہ اور گرد و نواح میں بارشیں شروع ہو گئیں. اہل مکہ کی حالت بہتر ہو گئی، تاہم وہ اپنے کفر اور سرکشی سے ابھی تک باز نہیں آئے تھے، ابھی اسی پر تھے. اگلا مرحلہ ہم چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس.